اندر ہی رکھنا پڑے گا۔ زمانہ کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین، نکال الظالمین صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین المتقین الصادقین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین وملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، الحجۃ الثانی عشر والمہدی المنتظر، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفداء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ اما بعد، یا عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ، فإن التقوى خير الزاد ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔
حضرات، روز اربعین ہے، اور یہ جس طرح سے اربعین کا دن سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اسی طریقے سے یہ دن جمعہ کا دن ان کے وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف سے مخصوص ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم منتقم خون امام حسین وارث کعبہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہ ہم سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، ہماری زیارتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں صرف کسی ایک قوم کے لیے یا صرف کسی خاص ملت کے لیے قربانی نہیں دی۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اللہ کی خاطر تھا، چونکہ قیام للہ تھا اور فی اللہ تھا، تو اس کے اثرات لامحدود ہیں۔ جس مقصد کے خاطر امام نے قربانی دی، وہ کوئی ایسا دین نہیں کہ جو کسی ایک فرد سے یا کسی ایک گروہ سے مخصوص ہو کر کے رہ گیا ہو۔ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، غلط افکار اور نظریات کے خلاف، اور انسانی اقدار کی بنیاد پر جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے خلاف آپ نے قیام کیا تھا، جو انسانیت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سب کا مقصد ابتدائی طور سے ظلم کا خاتمہ اور ہر طرح کی ناانصافی کو دور کرنے کے لیے، اور اسی حصے کا ایک حصہ کہہ لیجئے ہمارے ہندوستان میں بھی اگر فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے ملک غلام تھا، تو کربلا والوں ہی کی سیرت پر چلتے ہوئے اسے آزادی دلائی گئی ہے۔ ورنہ جتنے بھی انقلاب آتے ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد انسانی اقدار کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اسی لیے دنیا کا کوئی انسان جس کے دل میں واقعاً دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ حسین ابن علی کی طرف رخ کیے بغیر اور توجہ کیے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ آج اتنا بڑا اجتماع، دنیا میں سب سے واحد اور سب سے بڑا اجتماع جو اربعین واق کی شکل میں نظر آتا ہے، یہ اس وعدہ الہی کا مظہر ہے جو خداوند عالم نے حجت خدا، ولی خدا امام حسین علیہ السلام سے کیا تھا۔ جہاں آنے کے لیے نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی زبان کی قید ہے، نہ کسی سیما کی قید ہے، کسی بھی سرحد سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو،
کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ پرچم حسین کے نیچے آنا چاہتا ہے تو ہر ایک کے لیے آنے کی آزادی ہے، اس لیے کہ امام حسین انسانیت کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک رہنے والے دین اور انسان کی بقا کے لیے اپنا خون قربان کیا ہے۔ اور آپ خود کربلا کے قربانی میں اور امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر میں بھی آپ دیکھ لیجئے، حسین ابن علی نے وہاں بھی کوئی قید نہیں رکھی تھی کہ صرف میرا چاہنے والا آئے گا، وہ آ کے ان کا چاہنے والا رہ جائے وہ ایک الگ بات ہے، مگر آنے والا عثمانی بھی تھا، آنے والا کالا بھی تھا، آنے والا گورا بھی تھا، آنے والا عرب بھی تھا، آنے والا عجم بھی تھا، آنے والے مرد بھی تھے، آنے والے عورتیں بھی تھیں، آنے والے بچے بھی تھے، آنے والے جوان بھی تھے، آنے والے بوڑھے بھی تھے، ہر ایک کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے پرچم رحمت کے نیچے جمع کیا اور بتایا کہ جو ولی خدا ہوتا ہے، جو حجت خدا ہوتا ہے، وہ کسی خاص فرد کو لے کے نہیں چلتا، انسانیت کو لے کے چلتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے آج ہر دل میں، آج ہر انسان کے اندر وہ ہمدردی پائی جاتی ہے، وہ تڑپ پایا جاتا ہے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ عزیزوں اور دوستو، یہ عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو اربعین کی شکل میں سرکار سید الشہداء کو عطا کیا ہے۔ کسی اور معصوم کے لیے اربعین کا تصور نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی معصوم کا غم منانا ہلکا ہے یا معاذ اللہ کم ہے۔ یہ خداوند عالم کی جانب سے خاص عنایت ہے کہ جو آپ کی شہادت کے عوض میں عطا کیا ہے۔ یہ وہ درجات ہیں، وہ مقامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ آپ ایک ایک چیز، ایک ایک مرحلے میں ان تمام اشیاء کے اوپر نظر ڈالیے جو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسوب ہے، چاہے فرش عزا ہو، چاہے تبرک ہو، چاہے نوحہ ہو، چاہے سلام ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے جلوس ہو یا شب بیداری ہو، امام حسین علیہ السلام سے منسوب اگر کوئی بھی شے ہے تو وہ شے اللہ کی بارگاہ میں عظیم نشانی ہے اور شاعر الہی ہے جس کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عزاداری امام حسین، گریہ امام حسین، زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قربت کے ذرائع میں سے سب سے اہم ترین ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی زیارت کے جس کے انجام دینے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے چاہنے والے بڑی بڑی مصیبتوں کو، صعوبتوں کو برداشت کر کے پہنچنا چاہتے ہیں، اور جو نہیں پہنچ پاتے وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی پہنچ گئے ہوتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حسین ابن علی سے متعلق تمام ان منسوب چیزوں میں ایسا شرف عطا کیا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ کربلا کی زمین آج سے نہیں، کعبے کی زمین سے پہلے اللہ نے اسے محترم قرار دیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
یہ زمین کربلا پہ فرشتوں کا آنا جانے کی بات ہے تو یاد رکھو میرے جد حسین کی قبر بننے سے پہلے 1000 سال پہلے ملک اللہ کی طرف سے زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور کوئی رات نہیں گزرتی، امام فرماتے کوئی رات نہیں گزرتی جس میں جبریل اور میکائیل دونوں قبر حسین کی زیارت کے لیے نہ آتے ہوں۔ ملائکہ اور فرشتوں کی فوج ہے جو ایک کے بعد ایک آتی ہے اور جاتی ہے۔ یہ زیارت امام حسین جو خاص طور سے آج کے دن جو مخصوص زیارت ہے، اسے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو اسے پڑھیں گے، زیارت اربعین جو معصوم کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں، چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے۔ ایک معصوم کا تعارف معصوم سے بہتر نہیں کرا سکتا ہے، اس لیے آپ ترجمے کے ساتھ غور کریں، دیکھیں کہ جو مومن کی علامت میں سے بھی ایک علامت ہے کہ مومن وہ ہے جو 40 کے دن زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ 51 رکعت نماز، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی، خاک پر پیشانی رکھنا، بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے کہنا۔ اور آپ دیکھ لیجئے ان 5 علامتوں کو دنیا میں اگر کوئی انجام دیتا ہے تو شیعہ اثنا عشری انجام دیتے ہیں۔ شیعہ اثنا عشری کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن کے نافلہ نماز 51 رکعت ہو، جو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے ہو، جو نماز کے وقت اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھتے ہو ہر وقت جب بھی نماز پڑھے، اور انگوٹھی دائنے ہاتھ میں۔ زیارت اربعین کی خصوصیت یہ بھی، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وحیرت الضلالہ۔ پروردگار امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون تیری راہ میں بذل کیا ہے، بذل ہدیہ کیا ہے۔ بذل کا معنی بخشش کے ہوتے ہیں۔ بذل عربی میں کہتے ہیں جب کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی توقع نہیں رکھتا ہے، کسی خیر کی توقع یا پلٹ کر کے وہ احسان کرے گا یا انتظار ہو کہ یہ کوئی دے گا کوئی چیز، اسے کہتے ہیں بذل۔ یعنی راہ خدا میں حسین ابن علی کی یہ قربانی، یہ خون کا ہدیہ خالصتاً لوجہ اللہ تھا، للہ بھی تھا، فی اللہ بھی تھا۔ اور اگر کوئی چیز فی اللہ ہو، للہ ہو، تو اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں 1400 سال گزر جانے کے بعد جس چھوٹے سے گروہ کو ظالموں نے یہ سمجھا تھا کہ جنگل میں ان کو مار ڈالیں گے اور ان کی خبر کہیں نہ پہنچے گی، آج دیکھیے وہی جنگل، وہی صحرا عزاداروں اور زائر امام حسین سے آباد ہے کہ جگہ تک نہیں ہے رہنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا جب یہ تمام مراسم اعضا قربت پروردگار کا سبب ہیں تو ہمیں اسے قربت خدا کے دائرے ہی تک رکھنا چاہیے۔
اس میں کوئی ایسی چیز نہ اضافہ کریں، کوئی ایسی چیز نہ بڑھا دیں جو قربت خدا کے دائرے سے ہٹ جائے یا اس کے تقدس میں کوئی فرق آ جائے۔ ہم اگر زیارت حسین کی طرح سے تبرک حسین کو سمجھتے ہیں، اگر مجلس حسین کی طرح سے فرش عزا کو سمجھتے ہیں، تو فرش عزا کو بھی اور تبرک حسین کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے مجلس حسین اور گریہ امام حسین کے ذریعے سے اللہ کی قربت ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کے تمام وعزاداری کے جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے، اگر ان تمام مراسم کو زندہ رکھیں اور اسے نہ مٹنے دیں اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ بڑھائیں اور نہ گھٹائیں، تو یقین جانیے وہ ایسے مراسم ہیں کہ جن کے ذریعے سے قربت پروردگار حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ کیا مجلس امام حسین کا کوئی تبرک ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے شریف انسان کے سامنے رکھتے ہوئے شرم آئے؟ جب ہم اپنے نوجوانوں کو اور گھر کے بچوں کو ایسی چیز نہیں دے سکتے کہ جو خرافات میں شمار کی جائے، جو شریف انسانوں کے کھانے کی چیز نہ کہی جائے، کیا وہ عزاداروں کے لیے جلوس عزاداری میں تقسیم کر سکتے ہیں اسے؟ یا ایسے مراسم کے جس کے لیے بعد میں معذرت کرنا ہو، قبل اس کے کہ معذرت کریں، کیا یہ بزرگ علاقے میں کوئی ایسا سمجھدار عالم نہیں ہے جس سے مشورہ کر لیا جائے کہ وہ خرافات کے دائرے میں نہ آنے پائے؟ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام پیغام ہے، چاہے جلوس کی شکل میں ہو، چاہے مجلس کی شکل میں ہو، چاہے شب بیداری کی شکل میں ہو۔ جب ہم جلوس میں نکلے تو یہ جلوس میں پیدل چلنا ہمارا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ دیکھ کر کے ہمارے وجود سے پیغام حسین سمجھ لیں کہ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے دین کی خاطر قربان دی ہے، اپنا عظیم خون اور اپنی عظیم الشان ذات کو قربان کر دیا ہے کہ جن کی اتنی عظمت اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک، مگر دین خدا کی خاطر اپنی جان کو بھی نہیں بچایا، اپنی جان بھی دین خدا کی خاطر قربان کر دی۔ تو جس نے دین خدا کی خاطر عظیم الشان جان کو قربان کر دیا ہو، تو اب حسین کے چاہنے والوں کی نگاہ میں دین سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، دین کے احکام پامال نہیں ہو سکتے۔ آج کتنے ایسے دنیا میں ہیں جو عزاداری کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں۔ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں یزید جیسے ملعون کے لیے خلافت کی جگہ پائی جاتی ہے، وہ پابندیاں لگاتے ہیں، مگر جانتے ہیں کہ اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے کہ جب سر امام حسین علیہ السلام آیا ہے دمشق میں تو اس نے خوشی منائی ہے، جشن منایا ہے، اور ابن زیاد ملعون کو بیت المال سے اور زیادہ مال دیا ہے۔ اس کے قدر و منزلت یزید کے سامنے بڑھ گئی تھی، مگر جب سر حسین نے تلاوت کیا اور جامع مسجد دمشق میں سید سجاد علیہ السلام کا خطبہ ہوا، اور بازار میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہوا، تو دمشق کے لوگوں میں انقلاب آیا، ذہن میں تصورات آئے، خیالات پیدا ہوئے۔ تو ہم کو تو کہا گیا تھا کہ واقعی ہیں یہ، مگر یہ تو آل رسول ہیں۔ جب چند دنوں میں انقلاب آیا تب یزید نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ آزاد کرتے ہیں تو ایسے نہیں،
سید سجاد نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں۔ آئے کہا بیٹا سید سجاد، جب سے میں بھائی سے جدا ہوئی ہوں میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، ایک مکان خالی کرا دے۔ 7 دنوں تک دمشق میں ماتم ہوتا رہا یزید کی حکومت میں۔ یزید کے ماننے والے سن لیں، اہل سنت نے لکھا ہے یزید کی حکومت میں، اس کے دارالحکومہ میں 7 دنوں تک یزید کے حکم سے، اس کی اجازت سے عزاداری حسین ہوتی رہی ہے۔ جب اس کے حکم سے عزاداری امام حسین علیہ السلام ہوتی رہی تو دنیا میں کسی اسلامی ملک یا غیر اسلامی ملک میں کسی مسلمان کو پابندی لگانے کا حق نہیں ہے، جو لوگ مانتے ہیں اس کے لیے۔ ہاں عزادارو، وہ بہن کہ جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی، جب شام سے آئی ہے کربلا تو روایت کہتی ہے کہ جب دیکھا تو دور سے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے لپٹ گئی قبر حسین سے۔ اے بھیا میں لٹ کے آئی ہوں، بھیا میں آپ کی ایک امانت لے کے گئی تھی مگر واپس نہیں لائی۔ سب جانے کے لیے تیار مگر زینب بھائی کی قبر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے تو یہی مرثیہ پڑھیں گے، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میرا جد حسین وہ ہے جسے پیاسا مارا، میرا جد حسین وہ ہے کہ جس کے بدن سے لباس چھین لیا گیا، میرا جد حسین وہ ہے کہ جس کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، يا عباد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صل على جميع الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيد المسلمين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين، أسد الله الغالب، غالب كل غالب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام۔ اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة إمامي المسلمين،
اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على الحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صدق الله.